بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل ARC موٹیویشنل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ چلیے ویورز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے دی ماسٹر کی ٹو ریچز کی 6ٹھی ایپیسوڈ اور 8ویں باب کا بقیہ حصہ۔ تو چلیے ویورز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اندرونی قوت۔ اس اندرونی خفیہ طاقت کی عجیب خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کو وہ چیز حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے جس کا وہ اپنے دل میں ارادہ کر لیتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے نمایاں خیالات کو حقیقت کا روپ عطا کرتی ہے۔ ٹیکساس کے ایک چھوٹے سے قصبے ٹائلر میں ایک بچہ جو ابھی تک اپنی زندگی کے دوسرے اشرے میں تھا، ایک کریانہ سٹور میں آیا جہاں کچھ آوارہ آدمی ایک سٹور کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے اس کو تمسخر کے رنگ میں پوچھا، ہاں بیٹا بتاؤ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا، لڑکے نے جواب دیا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، میں دنیا کا بہترین وکیل بنوں گا۔ آدمیوں نے کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ لڑکے نے خاموشی سے سامان اٹھایا اور باہر نکل گیا، اور بعد میں انہی آوارہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا قانون کی دنیا میں ایک تسلیم شدہ حیثیت کا مالک بن چکا تھا، اور قانون کے پیشے میں اس کی مہارت اتنی زیادہ تھی کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے صدر سے بھی زیادہ کما رہا تھا۔ اس کا نام مارٹن ڈبلیو لیلٹن تھا۔ اس نے اس خفیہ قوت کو دریافت کر لیا تھا جو اس کے اپنے ذہن کے اندر موجود تھی، اور اس قوت نے اسے اس قابل بنا دیا تھا وہ اپنی خدمات کی قیمت خود مقرر کرتا تھا۔ جہاں تک قانون کے علم کا تعلق ہے، ہزاروں وکیل ایسے ہوں گے جو قانون میں اتنی مہارت رکھتے ہوں گے جتنی مارٹن ڈبلیو لیلٹن رکھتا تھا، لیکن ان میں سے بہت کم اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے کما رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اس راز کو نہیں پا سکے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو قانون کے پیشے میں کامیابی دلا سکتی ہے، جو کہ قانون کے پڑھانے والے اداروں میں نہیں پڑھائی جاتی۔ ایسی مثالیں ہر پیشے اور انسانی جدوجہد کے ہر میدان میں مل سکتی ہیں۔ ہر میدان عمل میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس بلندی تک پہنچ پاتے ہیں، جبکہ ارد گرد بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو درمیانے درجے سے اوپر کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ وہ لوگ جو کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں عام طور پر خوش قسمت کہا جاتا ہے۔ یقیناً وہ خوش قسمت ہیں، لیکن ان کے بارے میں حقائق جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان کی قسمت اندرونی خفیہ قوت پر مشتمل ہوتی ہے، جس کو انہوں نے مثبت ذہنی رویے کے ساتھ استعمال کیا۔ انہوں نے خوف کے راستے کی بجائے یقین کے راستے کا انتخاب کیا۔ وہ قوت جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کسی مستقل رکاوٹ جیسی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ شکست کو پہلے سے زیادہ جدوجہد کا ایک چیلنج سمجھتی ہے۔ یہ خوف اور رشک جیسی خود ساختہ حدود کو تسلیم نہیں کرتی، اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی شخص کے ماضی میں کوئی ایسا کالا دھبا نہیں چھوڑتی جسے استعمال نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر اندرونی قوت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھا جائے تو ہر دن ذاتی کامیابی کا ایک نیا موقع لے کر آتا ہے، جو کسی طور پر بھی گزرے ہوئے کل کی ناکامی کا بوجھ اٹھائے ہوئے نہیں ہوتا۔ یہ کسی نسل یا کسی مسلک کی طرفداری نہیں کرتی، اور نہ ہی اسے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو محض اس لیے غربت میں رکھے کیونکہ اس نے غربت میں جنم لیا ہے۔ یہ اندرونی قوت واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے آفاقی پختگی عادت کے اثرات کو منفی سے مثبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی نظیر کو تسلیم نہیں کرتی، کسی ناقابل تخیر رسولوں کی پیروی نہیں کرتی، اور ادنا ترین انسانوں کو ان کے ارادوں کے مطابق بادشاہت سے نواز دیتی ہے۔ یہ ذاتی آزادی اور نجات کا واحد اور اکلوتا راستہ پیش کرتی ہے۔ یہ جدید میڈیکل علوم کی نفی کرتے ہوئے جہاں دوسرے تمام ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں، انسانوں کو صحت عطا کرتی ہے۔ یہ رنج اور مایوسی کے زخموں کو قطع نظر ان کی وجہ سے مندمل کرتی ہے۔ یہ انسان کو حاصل ہونے والے تجربوں، تعلیم اور علم سے ماورا ہے۔ اس کی واحد مقررہ قیمت غیر متزلزل یقین، ایک عملی اطلاقی یقین ہے۔ تلاش جاری رکھیں حتیٰ کہ آپ اس اندرونی خفیہ تک رسائی کے مقام پر پہنچ جائیں، اور جب آپ اسے تلاش کر لیتے ہیں تو آپ اپنی حقیقی ہستی کو پا لیتے ہیں۔ یہ وہ دوسری ہستی ہے جو زندگی کے ہر تجربے کا استعمال کرتی ہے۔ پھر آپ چاہے چوہے پکڑنے والا اندھا تیار کریں، یا اچھی کتاب لکھیں، یا ایک اچھا خطبہ دیں، لوگ آپ کے گھر کے راستے کو اپنے قدموں کے نیچے پیٹ ڈالیں گے، آپ کو تسلیم کریں گے اور آپ کو مناسب معاوضہ ادا کریں گے، قطع نظر اس کے کہ آپ کون ہیں اور ماضی میں آپ کی ناکامیوں کی وجہ اور نوعیت کیا تھی۔
لہٰذا ہر آدمی کو جسے ہم شاندار کامیابیوں کی وجہ سے جانتے ہیں، اسے کسی نہ کسی وقت اور کسی نہ کسی شکل میں ناکامی کا سامنا بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے اس نام سے نہیں پکارتے، وہ اسے وقتی شکست کا نام دیتے ہیں۔ ہر بڑے آدمی نے اپنی اندرونی روشنی اور فہم کی مدد سے اس عارضی شکست کو اس کے حقیقی معنوں میں لیا ہے، یعنی اسے ایک ایسے چیلنج کے طور پر لیا ہے جو پہلے سے زیادہ جدوجہد اور زیادہ یقین کا متقاضی ہے۔ جب چلنا مشکل ہو جائے تو ہر آدمی میدان چھوڑ سکتا ہے، ہر آدمی اپنی ذات پر رحم کھا سکتا ہے جب عارضی شکست سے گھیر لیتی ہے، لیکن جن لوگوں کو دنیا نے عظیم تسلیم کیا ہے، اپنی ذات کی ناز برداری کا شیوا کبھی نہیں رہا، اس اندرونی خفیہ قوت تک رسائی ترہم نفس کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اسے خوف اور بزدلی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسے حسد اور نفرت کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسے ہوس اور لالچ کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، آپ کی دوسری ہستی ان منفی صفات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی، یہ صرف ایسے ذہن میں جلوہ گر ہوتی ہے جسے تمام منفی ذہنی رویوں سے پاک رکھا گیا ہو، یہ اس ذہن میں پھیلتی اور پھولتی ہے یہ یقین سے رہنمائی حاصل کرتا ہو۔ ناکامی سے کامیابی کی جانب۔ شمالی کیلیفورنیا کے قصبے وائٹ ویلی کا لی براکسٹن تسلیم کرتا ہے کہ اس نے بچپن میں غربت میں آنکھ کھولی تھی اور بڑی محنت سے وہ اسکول میں 6ٹھی جماعت تک پہنچ سکا۔ وہ اپنے والدین کے 12 بچوں میں سے 10ویں نمبر پر تھا۔ بڑی چھوٹی عمر میں اسے اپنی روزی خود کمانے کے لیے جتن کرنے پڑے۔ اس کا باپ گاؤں کا لوہار تھا، اس نے جوتے پالش کیے، لوگوں کے گھروں میں سبزی وغیرہ پہنچاتا رہا، اخباریں بیچیں، ایک ہوزری میں مزدوری کی گاڑیاں صاف کیں، مکینک کے ہیلپر کے طور پر کام کیا اور یوں محنت کرتے ہوئے دکان کا فور مین بن گیا۔ اسے زندگی میں ہر قدم پر سخت محنت کرنا پڑی اور آخرکار اس نے شادی کر لی، ایک گھر کا مالک بن گیا، اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات کے مطابق مناسب حد تک کمانا شروع کر دیا۔ پھر بدقسمتی نے اسے دبوچا، اس کی آمدنی بند ہو گئی اور رہن کی رقم ادا کرنے کے لیے اسے اپنا گھر بیچنا پڑا۔ اس کے پاس سوائے نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنے کے لیے غیر متزلزل ارادے اور بدقسمتی کو خوش بختی میں تبدیل کرنے کی اپنی اہلیت پر مستحکم یقین کے کچھ باقی نہ بچا۔ اس نے اس ہم پلہ فائدے کے بیج کی تلاش شروع کر دی جو اس کی عارضی شکست اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اسے یہ بات سوچیے اور دولت مند بن جائیے کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوئی تھی جو کہ کسی نے اسے پڑھنے کے لیے دی تھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے دوران ہی اس کا ذہنی رویہ منفی سے مثبت میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس نے کتاب ختم کی تو وہ واپسی کا مکمل منصوبہ تیار کر چکا تھا اور اس نے فوری طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کتاب نے لی براکسٹن کو ایک انتہائی اہم شخص، اس کی دوسری ہستی کے ساتھ متعارف کروا دیا تھا، وہ ہستی جسے وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے اپنی حقیقی ذات دوسری ہستی کو تلاش کر لیا تو اس دن کے بعد لی براکسٹن نے جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ سونا، بلکہ سونے سے بھی کچھ زیادہ قیمتی چیز بن گئی۔ اس نے وائٹ ویلی کا فرسٹ نیشنل بینک منظم کیا اور اس کا پہلا صدر بن گیا۔ پھر اس نے وائٹ ویلی کا سب سے شاندار ہوٹل تعمیر کیا جو کہ کسی شہر کے لیے باعث افتخار ہو سکتا تھا۔ اس نے گاڑیوں کی فنانسنگ کے لیے ایک کمپنی قائم کی اور گاڑیوں کے فاضل پرزہ جات فروخت اور تقسیم کرنے والی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ پھر اس نے آلات موسیقی بیچنے والا ایک سٹور قائم کیا اور وائٹ ویلی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی گھر تعمیر کیا۔ وائٹ ویلی کے لوگوں نے اسے شہر کا میئر چن لیا۔ کہا جاتا ہے شہر کا کوئی کاروبار یا پیشہ ایسا نہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اس کے اثرات یا کاروباری عمل کا مرہون منت نہ رہا ہو۔ اس کی قسمت کا جہاز بڑی روانی سے تیر رہا تھا جب اس نے اپنی ضروریات کے مطابق رقم اکٹھی کر کے 50 سال کی عمر میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ سب کچھ 45 سال کی عمر میں اکٹھا کیا تھا۔ اس نے اپنا سارا کاروبار فروخت کر دیا اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن مینیجر کی حیثیت سے اپنی خدمات بلا معاوضہ ایک انجیل کی تعلیم دینے والے شخص کے سپرد کر دی۔ بہت جلد اس نے اس کے خطبات سینکڑوں ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کی مدد سے تقریباً امریکہ میں پہنچانے شروع کر دیے۔ سوچیے اور دولت مند بن جائیے کے لیے اس کی فیاضانہ تعریفوں کے باوجود یہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لی براکسٹن میں
کامیابی کے لیے درکار خصوصیات کتاب کے مطالعے سے پہلے ہی موجود تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ میں اور اس کتاب کے ہر قاری میں موجود ہیں، جن کی مدد سے آپ جس قدر چاہیں اور جس نوعیت کی چاہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب نے اس کے ذہن کی توجہ وقتی بدقسمتی سے ہٹا کر اسے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ لیو وائٹ کو ان پوشیدہ دولتوں سے آگاہ کر سکے جو اس کی اپنی ذہنی قوت کی درست میں تھی۔ یہ وہ قوت ہے جسے کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی مادی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کتاب نے لیو وائٹ کو اس ناقابل شکست قوت سے روشناس کرایا تھا جو اس کے اپنے ذہن میں موجود تھی۔ اس نے اس قوت کی موجودگی کو شناخت کیا اور اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، اور کسی بھی کامیابی کی داستان کے پس پردہ ذیل کے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جب مثبت ذہنی رویہ انسان پر غالب ہوتا ہے تو کامیابی بالکل گلی کی نکڑ پر پہنچ چکی ہوتی ہے، اور ناکامی ایک ایسے تجربے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس سے اس کا سامنا کرنے والا شخص پہلے سے زیادہ جدوجہد اور کوشش کی تحریک پاتا ہے۔ لی براکسٹن اس حقیقت کو سمجھ گیا تھا اور اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ سیکھا تھا اسے استعمال کیا تھا۔ اس کے لیے وہ حقیقتاً یہ کہنے کی پوزیشن میں تھا کہ آسمان کے نیچے کوئی ایسی مادی چیز نہیں جس کی میں خواہش کروں اور حاصل نہ کر سکوں۔ اس نے زندگی کو اپنی شرائط کے تابع کر لیا تھا۔ وہ ایسے کام میں مصروف تھا جو اس کی پسند کے عین مطابق تھا اور جس میں سکون قلب محسوس کرتا تھا۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کی کوئی نئی فلسفی نہیں ہے، بلکہ یوں ہی پرانے اور آزمودہ اصولوں کا اعادہ ہے جن پر عمل کرتے ہوئے ہم براہ راست اس خفیہ اندرونی قوت سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ وہ قوت جس نے زندگی کے ہر شعبے اور ہر نسل میں عظیم لیڈر جنم دیے، آج بھی اسی طرح میسر ہے۔ بصارت اور یقین کے حامل انسانوں نے جنہوں نے جہالت اور توہم پرستی اور خوف کے پردوں کو چاک کیا، دنیا کو وہ کچھ دیا جسے ہم تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی پراسرار قوت نہیں ہے، نہ ہی معجزے سر انجام دیتی ہے، بلکہ یہ انسان کے روزمرہ کے کام کاج میں کار فرما ہوتی ہے۔ اس کی جھلک ہر اس خدمت میں نظر آتی ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ اس کو کئی ایک نام دیے گئے ہیں، لیکن چاہے آپ اسے کسی بھی نام سے پکاریں، اس کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ صرف واسطے کے ذریعے کام کرتی ہے، اور وہ واسطہ انسانی ذہن ہے۔ یہ اپنے آپ کو انسانوں کے خیالات، نظریات، منصوبوں اور مقاصد میں ظاہر کرتی ہے، اور سب سے اہم اور شاندار بات جو اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے، یہ اس ہوا کی مانند بالکل مفت ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اور اس قدر بہتات سے ہے جتنی اس کائنات کی وسعت اور جگہ ہے۔ باب نمبر 9، آفاقی پختگی عادت کا قانون۔ عادت ایک ایسا رسہ ہے جس کے دھاگے ہم روز بنتے چلے جاتے ہیں، اور آخرکار یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم خود بھی اسے توڑ نہیں سکتے۔ ہاریس مین اب ہم سب سے بڑے قانون قدرت کے تجزیے کی جانب آتے ہیں، جسے آفاقی پختگی عادت کا قانون کہا جاتا ہے۔ مختصراً بیان کرتے ہوئے، آفاقی پختگی عادت کا قانون عادات کو پختگی عطا کرنے کا قدرت کا ایک طریقہ کار ہے، تاکہ جب ایک دفعہ ان کو چالو کر دیا جائے تو یہ خود بخود اپنے راستے پر گامزن رہے۔ انسانی عادات بھی اپنی نوعیت میں ایسی ہی ہیں جیسی کائنات کی عادات ہیں۔ ہر آدمی جہاں بھی ہے اور جو بھی ہے، اس کی وجہ اس کے سوچنے اور کام کرنے کی عادات ہیں۔ اس فلسفے کو بیان کرنے کا مقصد فرد کی ایسی عادات کی تشکیل دینے میں مدد کرنا ہے جو اسے اس جگہ جہاں وہ اس وقت کھڑا ہے اس مقام کی طرف لے کر جا سکیں، وہ زندگی میں جہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ تمام سائنسدان اور بہت سے عام آدمی بھی جانتے ہیں کہ قدرت مادے کے تمام عناصر اور توانائی کے درمیان پوری کائنات میں ایک مکمل توازن قائم رکھتی ہے۔ تمام کائنات نظم اور عادات کے بے مہر نظام کے تحت چل رہی ہے، جس میں کوئی تغیر نہیں، اور کسی قسم کی انسانی جدوجہد یا کوشش اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ کائنات کی جانی بوجھی 5 حقیقتیں: 1 زمان، 2 مکان، 3 توانائی، 4 مادہ، 5 دانش، یہ وہ ہیں جو دوسری جانی بوجھی حقیقتوں کو مستحکم عادات کی بنیاد پر ترتیب اور نظم میں تشکیل دیتی ہیں۔ یہ قدرت کی وہ تعمیراتی اکائیاں ہیں جن کی مدد سے وہ ریت کے ذرے سے لے کر خلا میں تیرتے ہوئے عظیم ترین ستارے پیدا کرتی ہے، اور ہر اس چیز کو پیدا کرتی ہے جو انسان کے علم میں ہے یا جن کا انسانی ذہن تصور کر سکتا ہے۔ یہ جانے پہچانے حقائق ہیں، لیکن اس حقیقت کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس نہ تو وقت ہے
اور نہ ہی دلچسپی ہوتی ہے کہ آفاقی پختگی عادت توانائی کا مخصوص اطلاق ہے جس سے قدرت نے ایٹموں اور مادے، ستاروں اور سیاروں کے کسی نامعلوم منزل کی طرف نہ ختم ہونے والے سفر، سال کے موسموں، دن اور رات، بیماری اور صحت، موت اور زندگی کے درمیان توازن کو قائم رکھا ہوا ہے۔ آفاقی پختگی عادت ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے تمام عادات اور تمام انسانی تعلقات کو پائیداری کے مختلف درجوں میں قائم رکھا گیا ہے، اور ایک ایسا واسطہ ہے جس کے ذریعے افراد کی خواہشات اور مقاصد کے مطابق خیال کو ہم پلہ مادی قوت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حقائق قابل ثبوت ہیں، کوئی بھی شخص ان لمحات کو مقدس گردان سکتا ہے جن کے دوران اس پر اس ناقابل فرار حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ انسان محض ایک آلہ ہے جس کے ذریعے اس سے ارفع قوتیں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ساری فلسفی کسی بھی شخص کو اس اہم انکشاف سے روشناس کرانے اور اسے اس طور قابل بنانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کائنات کی اندیکھی قوتوں کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہوئے اس علم کو استعمال کر سکے جو اسے ناگزیر طور پر زندگی کے دریا کی کامیابی والی سمت اتار دیتا ہے۔ آفاقی پختگی عادت قدرت کی وہ نگران قوت ہے جو تمام قوانین قدرت کو ہم آہنگ اور منظم رکھتے ہوئے ایک ترتیب اور نظام کے تحت چلائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ تمام قوانین قدرت میں سے سب سے زیادہ عظیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ستارے اور سیارے اس قدر درستگی سے حرکت کر رہے ہیں کہ ماہرین فلکیات اب سے 200 سال بعد ان کی درست جگہ اور ایک دوسرے سے ان کے محل وقوع کا بلا کم اوقات تعین کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے موسم گھڑی کی جیسی باقاعدگی سے آتے اور جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شاہ بلوط کے بیج سے شاہ بلوط کا درخت اگے گا اور گندم کے بیج سے گندم کا پودا نکلے گا، اور یہ کہ شاہ بلوط کا بیج کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ اس سے گندم کا پودا نکلے، اور نہ ہی کبھی گندم کے بیج سے شاہ بلوط کا درخت اگے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایسی پیدا نہیں ہو سکتی جس کی خصوصیات اپنے آباء و اجداد سے مختلف ہوں۔ اس طرح کسی بھی شخص کے خیالات اپنی نوعیت اور مقصد کے مطابق نتائج پیدا کرتے ہیں، اور یہ اتنے ہی یقینی ہوتے ہیں جتنا آگ سے دھوئیں کا اٹھنا۔ آفاقی پختگی عادت ایک ایسا واسطہ ہے جس سے ہر زندہ چیز جس ماحول میں رہ رہی ہوتی ہے اسی ماحول کے اثرات لیتی ہے اور اسی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ کامیابی مزید کامیابی کو کھینچتی ہے اور ناکامی مزید ناکامیوں کو کھینچتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان قدیم سے جانتا ہے، اگرچہ بہت کم لوگ اس عجیب منظر کی اصل وجہ کو سمجھ سکیں گے۔ یہ بھی ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو ناکام زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ نزدیکی وابستگی کی وجہ سے جو کامیابی کے حوالے سے سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نمایاں کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کامیابی کی وجہ آفاقی پختگی عادت کا قانون ہے جو کامیاب آدمی کے ذہن سے کامیابی کا شعور اس ناکام آدمی کے ذہن میں منتقل کرتا ہے، جو اس کے ساتھ زندگی کے روزمرہ معاملات میں اس کے ساتھ بڑی گہری اور قریبی وابستگی رکھتے ہیں۔ جب بھی دو ذہن آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملاپ سے ایک تیسرا ذہن جنم لیتا ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ان دونوں سے زیادہ طاقتور ذہن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ بہت سے کامیاب لوگ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں اور بڑی فراخ دلی سے اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی کی ابتدا مثبت ذہنی رویہ رکھنے والے کسی شخص کے ساتھ نزدیکی وابستگی سے ہوئی، جس کے مثبت ذہنی رویے کو انہوں نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اپنے لیے استعمال کیا۔ آفاقی پختگی عادت خاموش اندیکھی اور ایک ایسی قوت ہے جس کا احساس ہم پانچوں حصوں میں سے کسی ایک بھی حص کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عام طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، اور بہت سے لوگ قدرت کی غیر مادی طاقتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں مجرد اصولوں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ تاہم یہ ناقابل فہم اور تجریدی تصورات کائنات کی حقیقی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ ہر اس چیز کی جو قابل محسوس اور مادی نوعیت کی ہے کی حقیقی بنیاد اور سرچشمہ ہے جس سے یہ تمام حقیقی اشیاء اور مادیت اٹھتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت کے اصول کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کو ایمرسن کے مضمون تلافی کو سمجھنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جب یہ
مشہور مضمون تحریر کیا تو آفاقی پختگی عادت کے اصول کی باہوں میں باہیں ڈال کر چل رہا تھا۔ اسی طرح سر آئزیک نیوٹن نے جب اپنا مشہور قانون ثقل دریافت کیا، وہ شعوری طور پر اس قانون کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اگر وہ اس سے تھوڑا سا مزید آگے جہاں اس کی دریافت ختم ہوئی تھی تو شاید وہ اس قانون تک پہنچ جاتا جس نے ہماری چھوٹی سی زمین کو خلا میں اپنی جگہ پکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اس کا زمان و مکان کے حوالے سے دوسرے سیاروں کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھا ہوا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جس نے انسانوں کو آپس میں ایک خاص تعلق کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے اور فرد کو اس کی عادات کے ذریعے اس کی اپنی ذات کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے۔ اصطلاح پختگی عادت اپنی خود تشریح کرتی ہے۔ یہ ایسی قوت ہے جو مستحکم عادات کے ذریعے اپنا کام کرتی ہے۔ انسان سے نچلے درجے کی تمام زندہ مخلوق اپنی نسل کشی اور دوسری دنیاوی سرگرمیاں براہ راست آفاقی پختگی عادت کے اصول کے تحت انجام دیتے ہیں، جسے ہم جبلت کا نام دیتے ہیں۔ اپنے رہنے سہنے کی عادات میں صرف انسان کو انتخاب کی براعت حاصل ہے اور ان کو وہ اپنے خیالات کے انداز سے مقرر کر سکتا ہے، اور ہر فرد کو اپنے خیالات پر اختیار کا مکمل طور پر حق حاصل ہے۔ انسان خوف، حسد، لالچ اور غربت کی خود ساختہ حدود کے اندر رہتے ہوئے بھی سوچ سکتا ہے، اور آفاقی پختگی عادت ان سب کو ان کی ہم پلہ مادی شکل میں تبدیل کر سکتی ہے، یا وہ فراوانی اور بہتات کے حوالے سے سوچ سکتا ہے، اور یہی قانون اس کے خیالات کو مادی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی فرد اپنے خیالات کی تشکیل دینے کے استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دنیاوی مقدر پر حیران کن حد تک اختیار حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب یہ خیالات قطعی اشکال میں تشکیل پا جاتے ہیں تو یہ آفاقی پختگی عادت کے قانون مستحکم عادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ اسی شکل میں قائم رہتے ہیں جب تک ان کو ان سے مختلف اور طاقتور خیالات کے ساتھ تبدیل نہ کر دیا جائے۔ اب ہم سب سے زیادہ حیران کن حقیقت کا جائزہ لینے کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ جو ترقی اور کامیابی کے بلند رتبے تک پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ شاذ ہی ایسا ہوتا ہے جب تک وہ کسی ایسے حادثے یا ہنگامی صورتحال سے دوچار نہیں ہو جاتے جو ان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے اور ان کو حالات کی اس نہج پر لے جاتی ہے جسے لوگ ناکامی کا نام دیتے ہیں۔ اس عجیب مظہر کی وجہ ان کی سمجھ میں فوراً آ جاتی ہے جو آفاقی پختگی عادت کے قانون کو پوری طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت پر مشتمل ہوتا ہے کہ تباہیاں یا حادثات انسان کی مستحکم عادات کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں، وہ عادات جو آخر کار اسے ناکامی کے ناگزیر نتیجے تک لے جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ وقتی طور پر آفاقی پختگی عادت کے شکنجے سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسے نئی اور بہتر عادات تشکیل دینے کا موقع حاصل ہو جاتا ہے۔ جنگیں لوگوں کے ناموافق تعلقات کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ یہ ناموافقیت لوگوں کے منفی خیالات کا نتیجہ ہوتی ہے جو بڑھتے بڑھتے بہت بڑی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ کسی قوم کا جذبہ اس کے افراد کی سوچنے کی عادات کی مجموعی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی بات افراد کے حوالے سے بھی درست ہے، کیونکہ یہاں بھی فرد کے جذبے کا تعین اس کے سوچنے کی نمایاں عادات کرتی ہے۔ اکثر افراد کسی نہ کسی طریقے سے ساری عمر حالت جنگ میں رہتے ہیں، وہ اپنے ذاتی متصادم خیالات اور جذبات کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے خاندانی تعلقات اور اپنے پیشہ ورانہ اور سماجی تعلقات کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو پہچان لیں اور آپ اس حقیقی قوت کو سمجھ جائیں گے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو سنہرے اصول کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم اصول آپ کو ذاتی اختلافات پر مبنی جنگی کارروائیوں سے بچاتا ہے۔ اس کی شناخت کر لیں اور آپ ایک قطعی اہم مقصد کے حقیقی مقصد اور فوائد کو بھی خود بخود سمجھ جائیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ جب یہ مقصد سوچنے کی عادت کے ذریعے مقرر کر لیا جاتا ہے تو اس پر آفاقی پختگی عادت اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے اور اسے جو بھی عملی ذریعہ میسر آ سکے اس کی مدد سے اسے اس کے منطقی نتیجے تک پہنچا دیتی ہے۔ آفاقی پختگی عادت فرد کو یہ تجویز نہیں دیتی کہ اسے کیا خواہش کرنی چاہیے یا یہ کہ سوچنے کی عادات مثبت ہونی چاہیے یا منفی،
بلکہ یہ اس کی تمام سوچنے کی عادات پر عمل کرتے ہوئے اور انہیں استحکام کے مختلف درجوں میں متشکل کرتے ہوئے ان کی ہم پلہ مادی شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ نہ صرف افراد کی سوچنے کی عادات کو مستحکم کرتی ہے بلکہ گروہوں اور لوگوں کے طبقات کے سوچنے کی عادات کو بھی مستحکم کرتی ہے۔ یہی اصول اس فرد پر بھی لاگو ہوتا ہے جو بیماری کے حوالے سے سوچتا اور بات کرتا ہے۔ شروع میں اسے مراکی یعنی وہ شخص جو محض تصوراتی بیماری کا شکار ہو خیال کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ اس عادت کو مستقل اپنا لیتا ہے تو بیماری ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ آفاقی پختگی عادت اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو خیال ذہن میں تکرار کے ساتھ قائم رکھا جائے وہ فوری طور پر ہر اس عملی ذریعے سے جو اسے میسر آ سکے اپنے مادی متبادل کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے۔ لوگوں کی ذہانت کا یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ امریکہ جیسے عظیم ملک میں لوگوں کی 3/4 سے زیادہ تعداد ساری عمر غربت اور محتاجی میں بسر کر دے، لیکن اگر آپ آفاقی پختگی عادت کے قانون سے آگاہ ہیں تو اس کی وجہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ غربت، احساس غربت یعنی جو کہ غربت کے حوالے سے سوچنے، غربت سے خوف زدہ ہونے اور غربت کے بارے میں باتیں کرنے سے جنم لیتا ہے کا براہ راست نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ امارت کی خواہش کرتے ہیں، اپنے ذہن کے تحت شعور کی امارت پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے تحت شعور کو امارت پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس طرح احساس امارت کو فروغ دیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی جلدی آپ کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اس کا شعور جنم لیتا ہے، اس کے بعد آپ کی خواہشات کا مادی یا ذہنی اظہار سامنے آتا ہے۔ شعور پیدا کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے لازماً خود اپنے روزمرہ کے خیالات یا اپنی دعاؤں کے ذریعے اگر آپ اپنی خواہشات کا اظہار اس طریقے سے پسند کرتے ہوں پیدا کرنا ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے لازماً خود اپنے روزمرہ کے خیالات یا اپنی دعاؤں کے ذریعے پیدا کرنا ہوتی ہیں۔ اس طرح آپ اس عظیم طاقت کے ساتھ رابطہ قائم کر لیتے ہیں جو ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک عظیم مفکر نے کہا تھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غربت کو قبول کر لینا یا بیماری کو قبول کر لینا یقین سے محرومی کا کھلم کھلا اعتراف ہے۔ ہم اپنے یقین سے بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل ہمارے الفاظ کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ یقین ایک ایسی ذہنی حالت کا نام ہے جو صرف عمل کے نتیجے میں استقرار پاتی ہے۔ صرف یقین ہی کافی نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک عظیم مفکر نے کہا تھا، یقین بغیر عمل کے مردہ گھوڑا ہے۔ آفاقی پختگی عادت کا قانون قدرت کی اپنی تخلیق ہے۔ یہ ایک آفاقی قانون ہے جس کے ذریعے خلاؤں میں تیرتے ہوئے سب کے سب ستاروں سے لے کر مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ایٹم تک کائنات پورے عمل میں ضبط و نظم اور ہم آہنگی کو قائم رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو کمزور کو، طاقتور کو، غریب کو، امیر کو، بیمار کو، تندرست کو، غرض تمام انسانوں کو برابر کی میسر ہے۔ یہ تمام انسانی مسائل کا حل مہیا کرتی ہے۔ اس فلسفی کے 17 اصولوں کا اہم مقصد آفاقی پختگی عادت کی قوت کے ساتھ فرد کو اپنی مطابقت پذیری قائم کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے، جس کے لیے اسے اپنی سوچنے کی عادات کو تشکیل دینے کے لیے تادیب نفس سے کام لینا ہوگا۔ ماسٹر چابی کے 17 عناصر۔ آئیے اب ان اصولوں کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم آفاقی پختگی عادت کے ساتھ ان کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ آئیے یہ بھی جائزہ لیں یہ کیوں کر آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر اس ماسٹر چابی کو تشکیل دیتے ہیں جو ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم اپنے تجربے کی ابتدا اس فلسفے کے پہلے اصول سے کریں گے۔ نمبر 1، چند قدم زیادہ چلنے کی عادت۔ اس اصول کو اولین حیثیت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ مفید خدمات انجام دینے کے لیے ذہن کو تیار کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور یہ تیاری دوسرے اصول کے اطلاع کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ نمبر 2، مقصد کی قطعیت۔ اس اصول کی مدد سے کوئی بھی شخص چند قدم زیادہ چلنے کے اصول کو ایک مقررہ اور متعین سمت میں ڈال سکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ یہ اس کے اہم مقصد کی سمت میں لے کر جائے اور اس کے اثرات اپنی خاصیت میں مجموعی نوعیت کے ہوں۔ صرف یہ 2 اصول ہی ایک انسان کو کامیابی کی سیڑھی سے کافی اوپر تک لے کر جا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ
جن کی زندگی کے مقاصد بلند ہوتے ہیں اور وہ ان کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے صبر کے درمیان کافی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تیسرے اصول کے اطلاق سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، ماسٹر ذہن۔ اس اصول کے اطلاق سے کسی بھی شخص کو اپنی ذہنی استعداد میں ایک ایسے نئے پن اور اضافے کا احساس ہوتا ہے جو انفرادی ذہن کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ ذاتی کمزوریوں اور خامیوں پر پل کا کام دیتا ہے، اور جو اس اصول کا اطلاق کرتا ہے اسے ضرورت پڑنے پر انسانیت کا وہ مجموعی علم مہیا کرتا ہے جو مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے جمع کیا گیا ہے۔ لیکن قوت کا یہ احساس اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ شخص چوتھے اصول سے رہنمائی حاصل کرنے کے فن سے آشنا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، عملی یقین۔ یہاں پہنچ کر فرد عظیم دانش کی قوت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ صرف اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے اسے وصول کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کیا ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان تمام قوتوں کے سرچشمے کے ساتھ یکتائی حاصل کر کے اپنے تمام خدشات، شکوک اور پریشانیوں پر قابو پاتے ہوئے اپنے ذہن پر مکمل اختیار حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان 4 اصولوں کو بجا طور پر اربع عظیم یعنی 4 بڑے کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس سے بہت زیادہ قوت مہیا کرنے کے قابل ہوتے ہیں جس کی ایک عام آدمی کو ذاتی کامیابی کی بلندی تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوتے ہیں جن کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دیگر خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں، مثلاً وہ خصوصیات جو 5واں اصول مہیا کرتا ہے۔ نمبر 5، خوشگوار شخصیت۔ ایک خوشگوار شخصیت ایک شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے خیالات کو دوسرے لوگوں کے پاس بیچ سکے، کیونکہ ان تمام افراد کے لیے جو ماسٹر ذہن اتحاد میں رہنما اثر و رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ضروری عمل ہے، لیکن آپ کو احتیاط کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا کہ کس طرح قطعی طور پر گزشتہ 4 اصول کسی شخص کو خوشگوار شخصیت عطا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ یہ 5 اصول ایک شخص کو حیرت انگیز قوت عطا کرنے کے قابل ہیں، لیکن یہ قوت اتنی نہیں ہوتی کہ شخصیت یا شکست یا ناکامی کے خلاف اس کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔ لیکن یہ قوت اتنی نہیں ہوتی کہ شکست یا ناکامی کے خلاف اس کو مکمل تحفظ فراہم کر سکے، کیونکہ شکست یا ناکامی ایک ایسی صورتحال ہے جس کا سامنا ہر شخص اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کرتا ہے۔ اس کے لیے چھٹے اصول کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، شکست یا ناکامی سے سیکھنے کی عادت۔ دھیان دیں کہ یہ اصول لفظ عادت پر ختم ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شکست یا ناکامی کے تمام تر حالات میں اس اصول کو عادت کے طور پر قبول کرنا ہوگا، اور عادت کے طور پر ہی اس کا اطلاق کرنا پڑے گا۔ یہ اصول انسان کے لیے امید کے ایسے چراغ جلاتا ہے جن کی روشنی میں وہ اپنے زیادہ تر منصوبے ناکام ہونے کی صورت میں نئے سرے سے اپنی جدوجہد کا آغاز کر سکتا ہے۔ جیسا کہ منصوبوں کا کسی ایک یا دوسرے موقع پر ناکام ہو جانا ایک ناگزیر عمل ہے، مشاہدہ کریں کہ ان 6 اصولوں کے اطلاق سے شخصی قوت کے سرچشمے میں کس قدر اضافہ ہو گیا ہے۔ فرد کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ زندگی میں کس سمت جا رہا ہے۔ وہ ان تمام لوگوں کا دوستانہ تعاون حاصل کر چکا ہے جن کی خدمات سے اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے مدد لینے کی ضرورت ہوگی۔ اس نے اپنی شخصیت کو خوشگوار بنا لیا ہے، اس طرح اس نے اپنے لیے دوسروں کے مسلسل تعاون کو یقینی بنا لیا ہے۔ اس نے عظیم دانش کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنے اور اس طرح حاصل ہونے والی قوت کا عملی یقین کے ذریعے اظہار کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اس نے اپنی ناکامیوں اور شکستوں کو کامیابی کا وسیلہ سمجھنے کا فن بھی سیکھ لیا ہے۔ ان تمام فوائد سے قطع نظر ایک شخص جس کا قطعی اہم مقصد ذاتی کامیابیوں کے لیے اعلیٰ درجہ پر مرتکز ہو، اس کے پیشہ ورانہ سفر میں اکثر ایسے مقام آتے ہیں جب اسے 7ویں اصول کے فوائد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ نمبر 7، تخلیقی فراست۔ اس اصول سے ایک شخص کو اپنے مستقبل میں جھانکنے اور اسے اپنے ماضی کے موازنے میں پرکھنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے تخیل کے بلبوتے پر اپنی امیدوں اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے نئے اور بہتر منصوبے تشکیل دے سکے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں ایک شخص شاید پہلی مرتبہ اپنی چھٹی حص کو دریافت کرتا ہے
اور اس سے وہ علم اور سوجھ بوجھ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے جو انسانی تجربات پر مجتمع علوم سے میسر نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے حاصل ہونے والے فائدے کو عملی استعمال میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ 8ویں اصول کو سمجھا جائے اور اس کا مناسب اطلاق کیا جائے۔ نمبر 8، ذاتی پیش قدمی۔ یہ وہ اصول ہے جو عمل کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اسے قطعی مقاصد کی جانب جاری رکھتا ہے۔ یہ ایک شخص کو ٹال مٹول، لا تعلقی اور کاہلی جیسی تباہ کن عادات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس اصول کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے 7 اصولوں کے سلسلے میں عادت پیدا کرنے والا اصول ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ذاتی پیش قدمی کے بغیر کسی بھی اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا اور یہ آپ کی عادت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس کی اہمیت کا مزید اندازہ اس حقیقت کو سمجھنے سے ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے ایک شخص اپنے خیالات کی قوت پر مکمل اور جامع اختیار حاصل کر سکتا ہے، اور یہ واحد چیز ہے جو خالق نے اس کے اختیار میں رکھی ہے۔ خیالات اپنے آپ کو منظم یا مرتکز نہیں کر سکتے، انہیں رہنمائی، تحریک اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ صرف کسی کی ذاتی پیش قدمی کے ذریعے ہی مہیا کی جا سکتی ہے، لیکن ذاتی پیش قدمی بعض اوقات غلط سمت میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے اضافی رہنمائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو کہ نواں اصول مہیا کرتا ہے۔ نمبر 9، درست سوچ۔ درست سوچ نہ صرف فرد کو اس کی غلط سمت میں ذاتی پیش قدمی کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے، بلکہ اس کی بصیرت اور قیاس کی غلطیوں اور اس کے خام فیصلوں کے خلاف بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ فرد کو اس کے اپنے ناقابل اعتماد جذبات کے خلاف بھی ان میں عقلی ترامیم کرتے ہوئے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جو شخص ان 9 اصولوں میں مکمل مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ بہت زیادہ قوت کا مالک بن جاتا ہے، لیکن یہ ذاتی قوت ایک خطرناک قوت بھی ہو سکتی ہے اور اکثر اوقات ہوتی بھی ہے اگر اسے 10ویں اصول کے ذریعے قابو میں رکھتے ہوئے اس کا رخ مناسب سمت میں نہ رکھا جائے۔ نمبر 10، ضبط نفس۔ ضبط نفس محض طلب کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے فوری طور پر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سالوں پر محیط انگریزی سے بڑی احتیاط کے ساتھ قائم کی گئی اور اتنی ہی احتیاط سے برقرار رکھی گئی عادات کو کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ لہٰذا ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ارادے کی قوت کو متحرک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ضبط نفس محض ارادے کی پیداوار ہے۔ بہت سے لوگ پہلے 9 اصولوں کے اطلاق سے بہت زیادہ بلند مقام تک پہنچ چکے ہیں، لیکن انہیں محض تباہی کا سامنا ہوتا ہے، یا اپنی قوت کے استعمال میں ضبط نفس کے فقدان کی وجہ سے دوسروں کو شکست کی جانب لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس اصول میں جب مہارت حاصل کر لی جائے اور اس کا اطلاق کیا جائے تو یہ فرد کو اس کے سب سے بڑے دشمن پر مکمل اختیار عطا کرتا ہے جو کہ خود اس کی ذات ہے۔ ضروری ہے کہ ضبط نفس کی ابتدا 11ویں اصول کے اطلاق سے کی جائے۔ جدوجہد کا نمبر 11، جدوجہد کا ارتکاز کی قوت بھی ارادے کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ اس کا ضبط نفس کے ساتھ اس قدر قریبی تعلق ہے کہ دونوں کو اس فلسفے کے جڑواں بھائی کہا جاتا ہے۔ ارتکاز ایک فرد کی توانائیوں کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے اور اسے اپنے قطعی اہم مقصد کے ہدف پر اپنا ذہن مرتکز رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، حتیٰ کہ ذہن کا تحت شعور والا حصہ اسے اپنے تصرف میں لے آتا ہے اور وہاں اس کو آفاقی پختگی عادت کے قانون کے ذریعے اس کی ہم پلہ مادی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک تصویر کو کیمرے کی آنکھ کی طرح فرد کے اہداف اور مقاصد کو پوری تفصیل کے ساتھ ذہن کے تحت شعور والے حصے کو محفوظ کر لیتا ہے، جہاں پہنچ کر ان کی تکمیل ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اب دوبارہ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کس طرح 11 اصولوں کے اطلاق سے ایک شخص کی ذاتی قوت میں بے شمار اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی زندگی میں پیش آنے والی ہر صورتحال کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں جب فرد کو بہت سے لوگوں کے دوستانہ تعاون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مثلا کاروبار میں خریداروں کی، کسی پیشے میں گاہکوں کی، یا کسی عوامی عہدے کے حصول کے ووٹروں کی۔ ان سب کے لیے 12ویں اصول کے اطلاق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 12، تعاون ماسٹر مائنڈ کے اصول سے اس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ یہ انسانی تعلقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں مکمل ذہنی اتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ ایک قطعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
دوسرے لوگوں کے تعاون کے بغیر کوئی شخص ذاتی کامیابی کے اعلیٰ مدارج طے نہیں کر سکتا، کیونکہ تعاون ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کر سکتا ہے، جسے بعض اوقات خیر سگالی کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستانہ تعاون تاجر کے پاس صارفین کو اس کی اشیاء کے بار بار کے خریدار کے طور پر واپس لاتا ہے، پیشہ ور افراد کے لیے ان کے گاہک پیدا کرتا ہے۔ اس طرح یہ ایک ایسا پول ہے جو ہر کامیاب آدمی کی کامیابی کے فلسفے کے پس پشت کار فرما ہوتا ہے، قطع نظر اس کے پیشے یا مصنوعات کے جو وہ تیار کرتا ہے۔ 13ویں اصول کے اطلاق سے کوئی بھی شخص زیادہ آسانی اور آمادگی کے ساتھ دوسروں کا تعاون حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 13، ولولہ اور جوش۔ ولولہ اور جوش ایک ایسی متعدی ذہنی حالت ہے جو نہ صرف دوسروں کا تعاون حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے، بلکہ اس پہلو سے بھی بہت اہم ہے کہ یہ فرد کو اپنے تصورات کی قوت سے فائدہ اٹھانے اور اسے استعمال کرنے پر اکساتی ہے۔ یہ ذاتی پیش قدمی کے اظہار میں بھی عمل کی روح پھونکتی ہے اور جدوجہد کے ارتکاز کی عادت کو فروغ دیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ خوشگوار شخصیت کی ایک بہت اہم خاصیت ہے اور چند قدم زیادہ چلنے کے اصول کے اطلاق کو آسان بناتی ہے۔ ان کے علاوہ ولولہ اور جوش ہو لگے افراد کو قوت اور یقین کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ ولولہ اور جوش محرک کی پیداوار ہے، لیکن 14ویں اصول کی مدد کے بغیر اس کا برقرار رکھنا مشکل ہے۔ نمبر 14، صحت کی عادت۔ ایک مضبوط اور اچھی جسمانی صحت ذہنی کارکردگی کے لیے ایک مناسب رہائشی جگہ مہیا کرتی ہے، جبکہ ایک پائیدار کامیابی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں لفظ کامیابی خوشی کے تمام لوازمات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہاں دوبارہ لفظ عادت نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ اچھی صحت کی ابتدا صحت کے بارے میں آگہی سے ہوتی ہے، جو کہ رہنے سہنے کی درست عادات سے فروغ پاتی ہے اور ضبط نفس کے ذریعے قائم رکھی جاتی ہے۔ اچھی صحت ولولے اور جوش کی بنیادیں فراہم کرتی ہے، اور ولولہ اچھی صحت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لہذا یہ دونوں آپس میں مرغی اور انڈے کی مانند ہے۔ کوئی شخص بھی اس بات کا تعین نہیں کر سکتا کہ پہلے انڈا آیا تھا یا مرغی، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی ایک کی پیدائش کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ صحت اور ولولہ آپس میں اسی طرح ہیں، انسانی ترقی اور خوشحالی کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ اب دوبارہ فہرست بنائیں اور ان فوائد کو شمار کریں جو فرد ان 14 اصولوں کے اطلاق سے حاصل کر چکا ہے۔ ان کا تناسب اس قدر بلند ہے کہ تصور چکرا جاتا ہے، لیکن یہ ابھی تک اس سطح پر نہیں پہنچ سکے کہ کسی شخص کو ناکامی سے بچا سکے۔ لہٰذا ہمیں 15ویں اصول کا سہارا لینا پڑے گا۔ نمبر 15، وقت اور رقم کا بجٹ۔ وقت کی کفایت اور رقم کی بچت کے ذکر سے انسان بہت زیادہ پریشانی محسوس کرتا ہے۔ تقریباً ہر شخص وقت اور رقم دونوں کو آزادانہ استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے بجٹ اور بچت کے بارے میں کبھی بھی سوچنا نہیں چاہتا۔ تاہم جسم اور ذہن کی آزادی تمام انسانوں کی دو بڑی خواہشیں ہیں جو سخت بجٹ کے تحت ضبط نفس کے بغیر پائیدار حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی۔ اس لیے یہ اصول ذاتی کامیابی کے فلسفے کا ایک اہم اور ناگزیر حصہ ہے۔ اب ہم ذاتی قوت حاصل کرنے کی انتہا کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ہم قوت کے سرچشموں کے بارے میں جان چکے ہیں اور یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح اپنا سکتے ہیں اور کسی بھی مطلوبہ ہدف کے لیے کس طرح ان کا اطلاق کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جان گئے ہیں کہ ان کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی چیز ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ فرد ان کا غیر دانشمندانہ غلط استعمال کرتے ہوئے خود اپنی اور دوسروں کی تباہی کا سامان پیدا کر لے۔ لہذا اس قوت کے درست استعمال کے لیے ضروری ہے کہ 16ویں اصول سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ نمبر 16، سنہرے اصول کا اطلاق۔ لفظ اطلاق پر جو زور دیا جا رہا ہے اس پر غور کریں۔ سنہرے اصول کی صداقت پر یقین کر لینا کافی نہیں، پائیدار فائدے کے لیے اور ذاتی قوت کے استعمال میں رہنمائی کے لیے اس کا اطلاق تمام انسانی تعلقات میں ایک عادت کے طور پر کرنا ضروری ہے۔ انسانی تعلقات کے اس شاندار اصول کے اطلاق سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے اس اصول کو اپنی عادت بنا لینے کے لیے ضروری جدوجہد سے ہرگز گریز نہ کیا جائے۔ اس اصول کے مطابق زندگی نہ گزارنے کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا یہاں تفصیلی ذکر ممکن نہیں ہے۔ اب ہم ذاتی قوت کی انتہا کو حاصل کر چکے ہیں اور اس کے غلط استعمال کے خلاف
ہم اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر چکے ہیں۔ اب ہمیں صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے ذرائع تلاش کریں جن کی مدد سے اس قوت کو اپنی زندگی کا مستقل اور پائیدار حصہ بنا سکیں۔ ہم نے اس فلسفے کے اوج و کمال کو حاصل کرنا ہے، لہذا اس فلسفے سے 17ویں اور آخری اصول کے اطلاق سے ہم اس مطلوبہ ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 17، آفاقی پختگی عادت۔ آفاقی پختگی عادت ایک ایسا اصول ہے جس کی مدد سے ہم تمام عادات کو مختلف درجات تک پختہ اور مستقل بنایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ پورے فلسفے پر کنٹرول کرنے والا اصول ہے، جس میں پہلے 16 اصول مدغم ہو جاتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ کائنات کے تمام قدرتی قوانین کو کنٹرول کرنے والا اصول بن جاتا ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو اس فلسفے کے پہلے اصولوں کے اطلاق کی عادت میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح یہ کامیابی کے شعور کے اظہار اور فروغ کے لیے فرد کے ذہن کو تیار کرنے میں ایک نگران عمل کا کردار ادا کرتا ہے، جو کہ ذاتی کامیابی کے حصول میں بہت زیادہ اہم عنصر ہے۔ محض پہلے بیان کیے گئے 16 اصولوں کو سمجھ جانا کسی بھی شخص کو ذاتی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ ان اصولوں کو پوری طرح سمجھ کر پختہ عادت کے طور پر ان کا اطلاق بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور عادت پیدا کرنا آفاقی پختگی عادت کے اصول کا واحد وصف ہے۔ آفاقی پختگی عادت زندگی کے عظیم دریا کے مترادف یعنی ہم معنی ہے، جس کے اس سے پہلے بار بار حوالے دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جیسا کہ قوت کی دوسری اقسام میں ہوتا ہے، یہ بھی منفی اور مثبت دونوں قسم کے مضمرات پر مشتمل ہے۔ اس کے منفی اطلاق کو تنویمی آہنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر اس چیز پر جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے ایک تنویمی اثر مرتب کرتا ہے۔ ہم کسی نہ کسی رنگ میں اس کا اثر ہر انسان پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واحد وسیلہ ہے جس کے ذریعے غربت کا شعور عادت کے طور پر پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوف، حسد، لالچ اور انتقام جیسی تمام مستقل عادات کا مومار اور بغیر کچھ دیے حاصل کرنے کی تمنا رکھنے کا موجب ہے۔ یہ نا امیدی اور لا تعلقی کی عادت کو پختہ کرتا ہے۔ یہ مراکی کی عادت کا مومار ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی ساری زندگیوں میں تصوراتی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ناکامی کے شعور کا بھی معمار ہے، جو لاکھوں انسانوں میں خود اعتمادی کے جذبے کی یخکنی کر دیتا ہے۔ مختصراً یہ تمام منفی عادات کو قطع نظر ان کی نوعیت اور اثرات کے پختہ کرتا ہے۔ اس طرح یہ زندگی کے عظیم دریا کی ناکام سمت ہے۔ دریا کی کامیابی والی طرف مثبت سمت کی طرف ہر قسم کی تعمیری عادت کو پختہ کرتا ہے۔ مثلاً مقصد کی قطعیت کی عادت، چند قدم زیادہ چلنے کی عادت، انسانی تعلقات میں سنہرے اصول کے اطلاق کی عادت، اور تمام دوسری عادات جن کا اطلاق اس فلسفے کے پہلے بیان کیے گئے 16 اصولوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عادات کا نفاذ۔ آئیے اب لفظ عادت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ویبسٹر ڈکشنری میں اس لفظ کی بہت سی تشریحات کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے: عادت کا مطلب تکرار کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک متعین میلان یا افتاد طبع ہے۔ رواج یا رسم تکرار کے میلان کے بجائے صرف تکرار کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ویبسٹر کی تشریح کافی اضافی تفصیلات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کسی حصے میں اس قانون کی تشریح نہیں کی گئی جو عادت کو پختہ کرتا ہے۔ اس فروغزاشت کی وجہ بلا شبہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس ڈکشنری کے ایڈیٹروں پر آفاقی پختگی عادت کا قانون آشکار نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہمیں ویبسٹر کی تشریح میں ایک بہت اہم اور نمایاں لفظ نظر آتا ہے۔ یہ تکرار کا لفظ ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ اس ذریعے کی نشاندہی کرتا ہے جس سے کسی عادت کا آغاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، مقصد کی قطعیت کی عادت اس وقت عادت بنتی ہے جب اس مقصد کے خیال کو تکرار کے ساتھ دہرایا جاتا ہے۔ خیال کو تکرار کے ساتھ ذہن میں لاتے ہوئے اس خیال کو تکرار کے ساتھ تکمیل کی شدید خواہش کی موجودگی میں تصور کے حوالے کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ تصور اس خواہش کی تکمیل کے لیے خواہش کے سلسلے میں یقین کی عادت بروئے کار لاتے ہوئے اس کی تکمیل کا عملی منصوبہ تیار کرتا ہے، اور یہ کام اس قدر شدت اور تکرار سے ہوتا ہے کہ فرد اس سے بہت پہلے کہ وہ حقیقت میں اس چیز کو حاصل کرنا شروع کر دے۔ یہ کام اس قدر شدت و تکرار سے ہوتا ہے کہ فرد اس سے بہت پہلے کہ وہ حقیقت میں اس چیز کو حاصل کرنا شروع کر دے جس کی اس سے خواہش ہے، اپنے قبضے میں
دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ رضاکارانہ مثبت عادات تشکیل دینے کے لیے ضبط نفس، ثابت قدمی، قوت ارادہ اور یقین کا اطلاق کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ اس شخص کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے جس نے فلسفے کے پہلے 16 اصول اپنے وجود میں سمو لیے ہوتے ہیں۔ عادت کی رضاکارانہ تشکیل ضبط نفس کے اطلاق کا اعلیٰ ترین مظاہرہ ہے۔ تمام رضاکارانہ عادت اس قوت ارادی کی پیداوار ہوتی ہے جو قطعی مقصد کے حصول کے لیے مرتکز کی گئی ہوتی ہے۔ ان کی ابتدا آفاقی پختگی عادت کے بجائے فرد سے ہوتی ہے، اور ضروری ہے کہ خیال اور عمل کے تکرار سے ان کو ذہن میں پوری طرح راسخ کر دیا جائے، حتیٰ کہ انہیں آفاقی پختگی عادت اپنے تصرف میں لا کر ان کو ایسی پختگی عطا کر دے کہ یہ خود بخود کام کرنا شروع کر دیں۔ ذاتی کامیابی کے فلسفے کے حوالے سے لفظ عادت ایک اہم لفظ ہے، کیونکہ یہ کسی بھی شخص کی معاشی، سماجی، پیشہ ورانہ اور روحانی حالت کی وجوہات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم زندگی کے جس مقام پر ہیں اور جس حالت میں ہیں، اس کی اصل وجہ ہماری پختہ عادات ہوتی ہیں، اور ہم جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں یا زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف ہماری رضاکارانہ عادات کے فروغ اور استقرار سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پورے فلسفے کا انحصار آفاقی پختگی عادت کے اصول اور فہم کے اطلاق پر ہے، جو کہ عادات میں پختگی پیدا کرنے والی ایک اہم قوت ہے۔ اس فلسفے کے 16 اصولوں میں سے ہر ایک کا اہم مقصد فرد کو ایسی مخصوص عادات اپنانے میں مدد فراہم کرنا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول اور تصرف حاصل کر سکے، اور یہ بھی ایک عادت کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ذہنی قوت عام طور پر زندگی کے دریا کی ایک سمت میں مصروف کار رہتی ہے۔ اس فلسفے کا مقصد فرد کو سوچ اور عمل کی ایسی عادات تشکیل دینے میں مدد فراہم کرتا ہے جو اس کے ذہن کو زندگی کے دریا کی کامیاب سمت میں مصروف کار رکھ سکے۔ اس فلسفے کا یہی واحد مقصد ہے۔ اس فلسفے میں مہارت حاصل کرنے اور اسے اپنے اندر سمو لینے کی دوسری اشیاء کی طرح ایک قطعی قیمت، جو کہ اس کے فوائد سے لطف اندوز ہونے سے پہلے لازماً ادا کرنا ہوتی ہے۔ یہ قیمت دوسری چیزوں کے علاوہ اندرونی چوکنا پن، ارادہ، ثابت قدمی اور بجائے غربت، بدحالی اور فریب نظری کے متبادلات کو قبول کرنے اور زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا پختہ ارادہ ہے۔ ہم زندگی کے ساتھ دو طرح کے تعلقات پیدا کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہم گھوڑے بن جائیں اور زندگی ہم پر سوار ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہم زندگی کو گھوڑا بنا لیں اور خود اس پر سوار ہو جائیں۔ اور یہ انتخاب کہ کوئی شخص گھوڑا بنتا ہے یا سوار، شخص کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر ایک شخص سوار بننے کا انتخاب نہیں کرتا تو وہ گھوڑا بننے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ زندگی یا تو سوار ہوتی ہے یا سواری مہیا کرتی ہے، محض جامد کھڑی نہیں رہ سکتی۔ انا اور آفاقی پختگی عادت۔ اس فلسفے کے طالب علم کی حیثیت سے آپ اس طریقہ کار کو سمجھنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خیال کی قوت کو اس کے ہم پلہ مادی عنصر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں میں بھی لازماً دلچسپی رکھتے ہوں گے آپ یہ جاننے میں بھی لازماً دلچسپی رکھتے ہوں گے آپ دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ کیسے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پبلک سکول ان دونوں اہم ضروریات کے بارے میں خاموش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ہنری لنک نے کہا ہے، ہمارے تعلیمی نظام کا ارتکاز ذہنی صلاحیتوں کے فروغ پر ہے اور یہ شعور دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ہم اپنی جذباتی اور شخصی عادات کو کیسے تشکیل دیں اور انہیں کس طرح سے بہتر بنائیں، اس کا الزام بے بنیاد نہیں ہے۔ پبلک سکول کا نظام یہ فرض ادا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے جس کی شکایت ڈاکٹر لنک نے کی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آفاقی پختگی عادت کا قانون حال ہی میں دریافت ہوا ہے اور ابھی تک ماہرین تعلیم کی ایک بڑی تعداد نے اسے پوری طرح تسلیم بھی نہیں کیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں، اس سے لے کر مرنے تک ہم ہر کام جو کرتے ہیں وہ عادت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ چلنا اور باتیں کرنا عادات ہیں، ہمارے کھانے اور پینے کا انداز عادت ہے، ہماری جنسی سرگرمیاں عادت کا نتیجہ ہے، ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات خواہ یہ مثبت نوعیت کے ہوں یا منفی نوعیت کے عادت کا نتیجہ ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ہماری عادات کس طرح اور کیوں تشکیل پاتی ہیں۔ عادات کا انسان کی انا کے ساتھ ایک قریبی تعلق پایا جاتا ہے، لہذا آئیے سب سے پہلے انا کا تجزیہ کرتے ہیں، جو کہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہمیشہ غلط طور پر سمجھا گیا ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ انا ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے یقین اور دوسری تمام ذہنی کیفیات کام کرتی ہیں۔
اس سارے فلسفے کے دوران جامد یقین اور محرک یقین کے درمیان امتیاز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انا تمام اعمال کے اظہار کا ایک وسیلہ ہے، لہذا ہمیں اس کی نوعیت اور امکانات کے بارے میں کچھ علم ضرور ہونا چاہیے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ انا کو کس طرح عمل کے لیے ابھارا جا سکتا ہے اور قطعی مقصد کے حصول کے لیے اس کو کس طرح استعمال اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہم اکثر اوقات عام پائی جانے والی غلط فہمی سے متاثر ہو کر کہ انا جھوٹی شان ہے اور بیجا غرور کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، انا کے بارے میں اپنے تصور کو پراگندہ کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے لاطینی زبان میں لفظ ایگو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے میں، لیکن اس کا ایک مضمر مفہوم ایک ایسی محرک قوت سے بھی ہے جس کو منظم کر کے عمل کے ذریعے اپنی خواہش کو یقین میں بدلنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انا کی قوت جسے ہمیشہ غلط طور پر سمجھا گیا ہے۔ لفظ انا کسی کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے یہ ظاہر ہے کہ انا کو رضا کرانہ عادت کے ذریعے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، رہنمائی مہیا کی جا سکتی ہے اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ رضا کرانہ عادات وہ عادات ہیں جو ہم جان بوجھ کر کسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفکر جس نے اپنی ساری زندگی انسانی جسم اور ذہن کے مطالعے میں صرف کر دی تھی کہ مندرجہ ذیل بیان سے ہمیں انا کے مطالعے کے لیے اہم بنیادیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کا جسم خواہ زندہ ہو یا مردہ لاکھوں چھوٹی چھوٹی توانائیوں کا مجموعہ ہے جو کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ توانائیاں علیحدہ اور منفرد ہیں۔ بعض اوقات یہ کس حد تک ہم آہنگی میں کام کرتی ہیں۔ انسانی جسم وقت کے دھارے میں بہتا ہوا زندگی کا ایک ایسا مظہر ہے جو اندرونی قوتوں پر قدرت رکھنے کے باوجود ان سے کام لینے کا عادی نہیں ہے، جبکہ عادت، پختہ ارادہ یا جذباتی پرانگ یختی ایسے عناصر ہیں جو کسی اہم مقصد کے حصول کے لیے ان قوتوں کو صف آرا کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا ہے، جیسا کہ تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شخص میں ان توانائیوں کو صف آرا کرنے اور ان سے کام لینے کی استعداد کو بہت زیادہ حد تک پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ ہوا، دھوپ، خوراک اور پانی جو آپ لیتے ہیں اس قوت کے عوامل ہیں۔ ہوا، دھوپ، خوراک اور پانی جو آپ لیتے ہیں اس قوت کے عوامل ہیں جو آسمان اور زمین سے پھوٹتی ہیں۔ آپ کاہلی کے ساتھ حالات کی لہروں پر بہہ رہے ہیں اور وہ مواقع جو آپ کی موجودہ حالت میں کوئی بہتری پیدا کر سکتے ہیں آپ کی پہنچ سے دور بہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ انسانیت روز ازل سے اس قدر اثرات میں گھری ہوئی ہے کہ دنیا میں ہزارہا قوتیں آزادانہ بھاگی پھرتی ہیں، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے کوئی حقیقی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ کام ہمیشہ سے آسان رہا ہے اور خاص بھی ہے کہ اشیاء کو جیسی ہیں ویسی ہی رہنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ محنت کے ساتھ ان کے راستے متعین کیے جائیں یا ان کے رخ موڑے جائیں۔ لیکن کامیابی اور ناکامی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والا خط اس مقام پر واقع ہے جہاں بے مقصد حالات کے رحم و کرم پر بہتے چلے جانا ختم ہوتا ہے، جہاں مقصد کی قطعیت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سب احساسات، جذبات، حالات اور حادثے کی پیداوار ہیں۔ ذہن کیسا ہوگا، دل کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، ایسے مسائل ہیں جو زندگی کے حالات کے دھارے پر بہتے جانے کے مطابق تشکیل پاتے ہیں، خواہ ان میں سے کسی ایک پر خصوصی توجہ بھی کیوں نہ دی جا رہی ہو۔ اگر آپ بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی کا تقریباً زیادہ تر حصہ محض حالات کے دائرے میں بہتے ہوئے گزر گیا ہے۔ کسی بھی پیدا شدہ زندگی پر ایک نظر ڈالیے اور اپنے اظہار کے لیے اس کی جد و جہد کا مشاہدہ کریں۔ درخت اپنی شاخیں اوپر سورج کی روشنی کی جانب بڑھاتا ہے، اپنے پتوں سے ہوا اندر لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور زیر زمین بھی اپنی جڑیں پانی اور ان معدنیات کی تلاش میں جن کی اسے ضرورت ہوتی ہے گہرائی میں لے کر جاتا ہے۔ اسے آپ جامد زندگی کہتے ہیں، لیکن یہ اس قوت کی نمائندگی کرتی ہے جو کسی سرچشمے سے پھوٹتی ہے اور کسی مقصد کے لیے کام کرتی ہے۔ کرۂ ارض پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں توانائی نہیں پائی جاتی۔ ہوا اس قدر بھری ہوئی ہے کہ سرد و شمال میں آسمان شمالی شعاعوں سے منور نظر آتا ہے۔ پانی محض دو گیسوں کا مائع حالت میں اتصال ہے
اور برقی میکانکی اور کیمیائی توانائیوں سے بھرا ہوا ہے، جن میں سے کوئی سی ایک توانائی بھی انسان کو بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ برف اپنے سرد ترین مرحلے میں بھی توانائی سے بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ تو مغلوب ہوتی ہے اور نہ ہی جامد ہوتی ہے۔ اس کی طاقت نے پہاڑوں کی چٹانوں کو ریزوں میں توڑ دیا ہے۔ اپنے ارد گرد موجود توانائی کو ہم پانی میں پیتے ہیں، خوراک میں کھاتے ہیں اور ہوا میں اندر لے کر جاتے ہیں۔ کوئی بھی کیمیائی سالمہ اس سے خالی نہیں ہے۔ ایک ایٹم کا وجود بھی اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم انفرادی توانائیوں کا مجموعہ ہیں۔ انسان دو قوتوں پر مشتمل ہے، ایک اس کے مادی جسم کی صورت میں قابل محسوس ہے، جو کہ انفرادی خلیوں پر مشتمل ہے، جن کی تعداد کروڑوں اور اربوں میں ہے۔ ان میں سے ہر ایک دانش اور توانائی کا حامل ہے، اور دوسری ناقابل محسوس ہے، جو خودی کی صورت میں جسم کی ایک منظم حاکم ہے اور انسان کے خیالات اور اعمال کو کنٹرول کرتی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا قابل محسوس حصہ تقریباً 17 کیمیاوی مادوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو سب کے سب ہمارے علم میں ہیں۔ ایک شخص میں جس کا وزن 160 پاؤنڈ ہو، اس کے جسم میں ان کی مقدار کچھ اس طرح سے ہے: آکسیجن 95 پاؤنڈ، کاربن 38 پاؤنڈ، ہائیڈروجن 15 پاؤنڈ، نائٹروجن 4 پاؤنڈ، کیلشیم 41/2 پاؤنڈ، کلورین 4 اونس، سلفر 4 اونس، پوٹاشیم 31/2 اونس، سوڈیم 3 اونس، فولاد 1/4 اونس، کلورین 21/2 اونس، میگنیشیم 2 اونس، سلیکون 11/2 اونس، آرسینک، آیوڈین اور ایلومینیم کی انتہائی معمولی مقدار انسان کے یہ قابل محسوس حصے تجارتی لحاظ سے چند روپیوں کی مالیت کے حامل ہیں اور کسی بھی جدید کیمیکل سٹور سے خریدے جا سکتے ہیں۔ ان کیمیائی عناصر کے ساتھ مناسب طور پر پروان چڑھی اور پوری طرح منظم اور باقاعدہ انا کو شامل کر دیا جائے تو اس کی کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے جو اس کا مالک مقرر کر دے۔ انا ایک ایسی قوت ہے جو کسی قیمت پر بھی خریدی نہیں جا سکتی، لیکن اسے کسی بھی مطلوبہ شکل میں ڈھالا اور پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کی بالیدگی منظم عادات کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے، جن کو آفاقی پختگی عادت کے قانون کے ذریعے پختگی اور استقلال حاصل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان جو انسانیت کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیتے ہیں اور جو دنیا میں محض جگہ گھیرے ہوتے ہیں، ایک اہم فرق ان کی اناؤں کا فرق ہے، کیونکہ انا تمام انسانی اعمال کے پس پشت ایک متحرک قوت کا کردار ادا کرتی ہے۔ جسم اور ذہن کی آزادی اور خود مختاری، جو کہ ہر انسان کی دو اہم خواہشات ہیں، اسی تناسب سے حل کی جا سکتی ہیں جتنا کہ ایک شخص اپنی انا کو پروان چڑھاتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مناسب طور پر اپنی انا سے وابستہ کر لیتا ہے، وہ آزادی اور خود مختاری دونوں کو جس تناسب سے چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ کسی شخص کی انا ہی دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کا تعین کرتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ انا ہی ہے جو کسی شخص کے اپنے ذہن اور جسم کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا تعین کرتی ہے، جہاں ہر امید، ہدف اور مقصد تشکیل پاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی تقدیر اور قسمت کی راہیں متعین کرتا ہے۔ کسی شخص کی انا اس کے لیے ایک اثاثہ یا ایک بوجھ ثابت ہو سکتی ہے، جس کا انحصار اپنی انا کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ انا ایک شخص کے سوچنے کی عادات کا مجموعی نتیجہ ہوتی ہے، جو کہ اس پر آفاقی پختگی عادت کے قانون کے تحت خودکار عمل کے ذریعے مسلط ہوتی ہے۔ ہر کامیاب انسان ایک پختہ اور منضبط انا کا مالک ہوتا ہے، لیکن انا کے ساتھ وابستہ ایک تیسرا عمل بھی موجود ہے جو اس کے اچھے یا برے اثرات کا تعین کرتا ہے، اور وہ ہے ضبط نفس، جو کہ کسی شخص کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی قوت اور صلاحیتوں کو مطلوبہ مقصد میں تبدیل کر سکے۔ ویورز، یہ تھی آج کی چھٹی قسط۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے چینل ARC موٹیویشنل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔